السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایسے مسئلے پہ جو ہم میں سے ہر ایک نے فیس کیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر فیس کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوست گاسپس کرتے ہیں، کبھی ہم ان کے موضوع ہوتے ہیں ان کی ڈسکشن کا، کبھی کوئی اور ہوتا ہے، کبھی کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے اور دوسرے کی برائیاں کرنے لگتا ہے۔ ہم اتنا انجوائے کیوں کرتے ہیں دوسروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کو؟ یہ آج ایک سوال ہے جو ہمارے ایکسپرٹس جس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر محمود رحمان اور صدف تفسیر۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے وقت دیا۔ اچھا صدف، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گاسپ کیا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم دوسروں کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں یا ایسا نہیں ہے؟ گاسپ بیسیکلی اٹ سیلف جو ہے یہ بہت ہی ایک جو ہے نا وہ مزے کا ٹاپک ہے، لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے گاسپس کو بھی جو ہے نا صرف نیگیٹو ہی سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو گاسپس کی بھی آگے سے ٹائپس ہوتی ہیں، نیگیٹو گاسپس، پازیٹیو گاسپس اور نیوٹرل گاسپس۔ اب ان تینوں کے درمیان جو ہے وہ ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی گاسپ جو ہے نا وہ کس کیٹیگری میں لائے کر رہی ہیں۔ اور اگر ہم گاسپس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نا تو یہ سمپل ایک چیز ہے کہ ایویلویٹنگ اے پرسن ان ہز ایبسنس۔ ٹھیک ہے، جب ایک بندہ وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں بات کریں تو وہ بیسیکلی گاسپس ہو جائیں گی۔ گاسپس کو ہم نے اتنا زیادہ، یا چٹ چیٹ کا جو ایک انفارمل ہم ورڈ دیکھ لیں، اس چیز کو ہم لوگوں نے اتنا زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو کر لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید گاسپ کرنا جو ہے نا وہ بہت ہی کوئی بری بات ہے۔ حالانکہ ایک ریسرچ کے اکارڈنگلی ہر بندہ جو ہے وہ دن میں 52 منٹ کی جو ہے وہ گاسپ کرتا ہے، اور ایک ریسرچ کی گئی تھی جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ 55% میلز، اور جبکہ جو فیمیلز کی تعداد ہے وہ 67% ایسی ہے جو ڈیلی بیسس پہ گاسپ جو ہے وہ کر رہے یعنی یہ ہوتے ہیں۔ 100 سے اوپر چلا گیا گاسپ کا جو گاسپ کا ریشو ہے۔ گاسپ کا جو ریشو ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ گاسپ اٹ سیلف از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، بٹ اسٹل وہی چیز ہم پہ آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کو پازیٹیو کرنا ہے یا ہم نے اس کو نیگیٹیو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہی بات آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا گاسپ ہمیں ایک دوسرے سے کنیکٹ رکھتا ہے؟ دوسرے کے بارے میں ذاتی زندگی ہے، ہم نے مداخلت کرنی ہے اور اس کے بارے میں جاننا ہے، کیا یہ آگاہی جو ہے یا گاسپ جو ہے یہ ہمیں کنیکٹ رکھے گا ایک دوسرے سے؟ اس کے بارے میں دونوں طرح کے ویو ہیں، اور جو لوگ اس کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو کریٹیوٹی بڑھتی ہے، آپ کسی سے بات شروع کرنا چاہیں ریپو بڑھتی ہے، لیکن وہ اصل میں ایک مذاق ہی ہے۔ اصل میں تو اس کے نیگیٹو جو ہیں زیادہ ہیں، تو اس کی جو کونوٹیشن نیگیٹو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور یہ جو ہے نا ریپو بلڈ کرنے کی بجائے بعض اوقات اختلافات کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ گھروں میں اس سے کوئی گروپ بازی ہوتی ہے، بلکہ خود آفیسز میں بھی کام متاثر ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور ایسے آفیسز میں جہاں کام نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ لوگ بس یہ گوسپ کے ذریعے اور ایک دوسرے کی غیبت کے ذریعے ہی اپنا ٹائم گزارتے ہیں۔ صحیح تو ہے۔ اس میں ہمیں کسی ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں آنا چاہیے، اور ایسے بات سے گریز کرنا چاہیے جس میں کسی کی پیٹھ کے پیچھے کوئی برائی کی جائے، کسی کے بارے میں کوئی غلط ریمارک پاس کیے جائیں، اور تو بہتر یہی ہے کہ ایک پازیٹیو ماحول پیدا کیا جائے۔ اچھا صدف، یہ بتائیں کہ ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کی اتنا وہ کیوریاسٹی کیوں ہوتی ہے، کیوں شوق ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی نجی زندگی پہ بات کریں، اس کے بارے میں معلوم کریں؟ اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری ہسٹری ہے نا، بہت جو ہمارے انسسٹرز ہیں، یہ چیز وہاں سے جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے زمانے میں جو پنچایت سسٹم تھا، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ چیز جو ہے نا وہ گاسپس والی بیسیکلی اسٹارٹ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے تو وہ شام کو جو ہے نا وہ جب اکٹھا بیٹھتے تھے تو وہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹاپکس کو ڈسکس کرتے تھے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کی پھر پرسنل لیوز جو ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہوتی تھی۔ ان کے جو پرسنل ایشوز ہوتے تھے، گھر کے معاملات ہو گئے، ان کے سماجی جو ہے نا وہ اختلافات ہو گئے، وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ پہلے پازیٹیو وے میں جو ہے وہ ڈسکس ہوا کرتی تھی۔ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے چیزیں چینج ہوتی گئی ہیں، اسی طریقے سے جو گاسپس کے انداز ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی میں نے جو ہے نا وہ یہ چیز ڈسکس کیا کہ گاسپس کین بی پازیٹیو ایز ویل ایز گاسپس کین بی نیگیٹیو۔ اگر تو اس بندے کی پریزنس میں وہ چیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اٹ ول بی اے پازیٹیو تھنگ، اور اگر اس کی جو ہے نا وہ ایبسنس میں ہو رہی ہے تو وہ پھر اس کی جو ہے نا وہ نیگیٹیو میں چل جائے گی۔ اینڈ سیکنڈلی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ دوسروں کی زندگیوں میں اتنی زیادہ جو ہے نا انٹرفیئرنس کیوں کرتے ہیں، تو بیسیکلی جو ہمارے مائنڈ کی جو ری وائرنگ ہوئی ہے نا وہ یہ کہ اٹ از آلویز ان دا اسٹیٹ آف کیوروسٹی، وی آر آلویز لائک کہ اگلے بندے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ ہمارا ایک سائیکی جو ہے نا وہ فینومینن ہوتا ہے کہ ہم جب تک اپنی کیوروسٹی کو جو ہے نا وہ ریزالو نہیں کر لیتے یا ہم اپنی مائنڈ کو سیٹسفائی نہیں کر لیتے، تب تک ہم جو ہے نا وہ اس کیوروسٹی میں لگے رہتے ہیں اور اس کی
کیوریوسٹی کو ختم کرنے کے چکر میں ہم اگلے بندے کی زندگی کا جو ہے نا وہ بیڑا کر کر دیتے ہیں. زبردست. آپ کا تو یہ فیوریٹ ٹاپک ہے میڈم, آج تو آپ بڑا پریپیئر ہو کے آئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سیکرٹ کیپنگ جو ہے اس میں اس کا گاسپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے اپنا راز کسی کو بتایا اور وہ آگے گاسپ میں وہ دوسرے کو بتانا شروع کر دیا. خاص طور پہ مجھے یہ بھی بتائیے کہ سیکرٹ کیپنگ میں خواتین اچھی ہوتی ہیں یا میلز اچھے ہوتے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے, ابھی آپ سن رہے تھے, صدف بتا رہی تھیں, سب سے پہلے تو کوئی 67% فیمیلز ہیں کہ جو گوسپ میں انوالو ہوتی ہیں. تو اس ریشو سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین راز بھی کم رکھ سکتی ہیں. اور اگر یہ کہہ دیا جائے جی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, آپ نے کسی کو بتانی نہیں, تو سمجھیں تو وہ بات تو آگے ضرور جائے گی. اور اس کی ایک سائیکولوجیکل وجہ بھی ہے کہ مائنڈ سائنسز یہ بتاتی ہے کہ مائنڈ سم ٹائم ڈز ناٹ پروسیس نو, ورڈ نو. تو جہاں نو کا لفظ آ جائے وہ نو کو نکال دیں گے تو وہ ذہن میں یہ رہے گا کہ یہ بات بتانی ہے. اور بات کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا کہ جب تک وہ ساری باتیں لوگوں کو بتا نہ دیں. تو یہ ہے کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اصل میں ایک معاشرتی بیماری ہے جو گوسپ ہے, اور یہ جیسے جسمانی بیماری ہوتی ہے, ذہنی بیماری, روحانی بیماری, تو یہ ایک معاشرتی بیماری ہے. رائٹ جی ٹھیک ہے. اچھا صدف یہ بتائیں کہ دوسرے کا خوش ہونا ہمیں اداس کیوں کر دیتا ہے؟ ہم کسی کو دیکھتے ہیں خوش ہے, کسی کی بہو کو دیکھتے ہیں خوش ہے, تو جا کے کہیں گے کہ یار اس کی جو ساس ہے اس کے ساتھ جا کے برائیاں شروع کر دیں گے کہ یار یہ تو اتنی خوش ہے. کہیں گھومنے چلے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو گھومنے چلے جاتے ہیں. بھائی اگر دوسرے نے اچھے کپڑے پہنے تو اس کی تکلیف ہمیں ہوتی ہے, دوسرے کو خوش دیکھ کر ہم اداس کیوں ہو جاتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ساری کی ساری آپ کی اپنی جو انر انسیکیورٹیز ہیں نا اس وجہ سے ہوتا ہے. جب تک آپ مکمل طور پہ خود اپنے آپ کے ساتھ, اپنے سیلف کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوں گے نا, آپ کو اگلے بندے کی ہر ایک چیز جو ہے نا وہ اپنے اندر محرومی لگ رہی ہوگی, اور اس کے پاس وہ چیز دیکھ کہ آپ بیسیکلی جو ہے نا وہ جب پریشان ہوں گے, اس کے بعد آپ کی جو پریشانی ہے وہ حسد یا جلن میں جو ہے نا وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو بیسیکلی سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر کی جتنی بھی انسیکیورٹیز ہیں یا جو ہمارے اندر جتنے بھی انفیریئر فیلنگز ہیں یا انفیریورٹی کمپلیکسز ہیں, ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم اپنی لائف سے سیٹسفائی ہیں. یعنی بندہ صوفی ہو جائے, پہلے اپنے آپ کو دیکھنا نہیں, شروع کر دے. صوفیزم سم تھنگ ڈفرینٹ. دیکھیں اگر میرے پاس ایک چیز نہیں ہے اور اگلے بندے کے پاس وہ ہے تو ڈیفینیٹلی میں انسیکیور ہوں گی, ٹھیک ہے, اور میں اگلے بندے کو دیکھ کے جو ہے نا وہ خوشی کی بجائے میرے اندر ایک جو ہے نا وہ ایک طرح کا ایک حسد, جلن, یا جو ہے نا وہ میرے اندر ایک وش پیدا ہو جائے گی. اگر تو وہ چیز پازیٹیو وے میں پیدا ہو رہی ہے دین اٹ از اے گڈ سائن, اور اگر وہ چیز نیگیٹو وے میں پیدا ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ از اے بیڈ سائن. اور یہاں پہ آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آنا ہے یا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پرانا لٹریچر ہمیں بتاتا ہے کہ پہل یہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس گاڑی تھی تو لوگ کہتے تھے یار کتنی پیاری گاڑی ہمارے پاس سے گزری. اب کوئی گاڑی پاس سے گزرتی ہے تو کہتے ہیں یار اس نے تو کہیں سے 2 نمبری کر کے یہ گاڑی بنائی ہے, یا یہ گاڑی ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے. یعنی ہم نے دوسرے بندے کے ساتھ ڈسکشن شروع کر دی کہ اس کے ہم نے پیسے کہاں سے لائے, وہاں سے شروع کیا, اس کے باپ کے پاس کیا تھا وہاں سے شروع کیا, آخر میں ہمارا یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کسی دوسرے کے پاس بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ انسیکیورٹیز جنم لیتی ہیں, کیا پہلے انسیکیورٹیز کم تھیں؟ ہاں صحیح بات ہے, کیونکہ یہ اصل میں احساس محرومی ہے, اور یہ جو احساس محرومی ہے لیکن اس کا حل یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وٹ یو ہیو, ٹھیک ہے, یہ اس پہ زور نہ دیں کہ وٹ یو وانٹ, بلکہ دیکھیں جو پہلے آپ کے پاس ہے اس کو انجوائے کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس میں رول بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. اگر میں آپ کی گاسپ کر رہا ہوں تو میری کوئی اور کر رہا ہوگا, کیا گاسپ کرنے والا اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا؟ ہاں, بعض لوگ تو اصل میں بدلہ لے رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ اگر یہ معاشرے کا ایک رول بن جائے, معاشرے کا ایک چلن بن جائے گوسپ کرنا, پھر تو ہر بندہ یہ ایسا ہی کرے گا. اسی لیے اس چیز کو سیٹل کرنے کے لیے خاص طور پہ میں حوالہ دوں گا جو مذہب کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا, ایک تو یہ کہ کسی کی جاسوسی نہ کریں, لا تجسسوا, ٹھیک ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی راز ہے تو اس کو راز رہنا چاہیے اگر مناسب ہے پازیٹیولی. اچھا, پھر یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ہے یہ سورہ الحجرات ہے, اس میں سے آیت 11-12 ہے, اس میں یہ چل رہی ہیں, اور اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر 2 فریقین آپس میں کوئی لڑ رہے ہوں تو آپ جس کی زیادتی ہو آپ اس کے خلاف آپ لڑیں. اور پھر یہ ہے کہ نہیں, اگر آپ ان کی صلح کرا دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے.
پھر آگے یہ آیا کہ آپ میں ایک قوم دوسری کو برا نہ کہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اچھے ہوں. اچھا، پھر یہ آیا کہ نہیں، خواتین بھی ایسا کریں کہ وہ بھی دوسری خواتین کو برا نہ کہیں، کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اچھی ہوں. پھر آگے چل کے آتا ہے کہ آپ اجتنبوا بات، زن سے بچیں، ٹھیک ہے، زوئے نون زن، بل حسن زن رکھیں، کسی کے خلاف کوئی برا گمان نہ رکھیں یا ججمنٹل آپ ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، خام خواہ آپ لوگوں کے اوپر لیبل نہ لگائیں. تو پھر وہیں آتا ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں کے نام نہ رکھیں یا نک نیمز. ہاں، ڈونٹ کال نیمس. اب نک نیم، اب دیکھیں امریکہ میں جو نیگرو ہیں انہیں نگر کہہ دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا. یو کے میں کہتے ہیں کہ جی پاکستانی اس کو پاکی کہتے ہیں. تو اسی طرح سے کسی کا تضحیک کا عنصر ہوتا ہے، تضحیک کا عنصر کسی بندے کے لیے پیدا کرنا یہ بری بات ہے. تو پھر وہاں آتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کریں. جو غیبت ہے یہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا صدف، جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی کیا اس کو ویریفائی کرنا ضروری ہے؟ چلیں گاسپ تو ہو گئی، پازیٹیو نیگیٹو، وہ جو بات ہم سنتے ہیں دوسرے تک بھی اسی طرح پہنچاتے ہیں. تم نے سنا جی فلاں کے بارے میں تو یہ چیز چل رہی ہے. اس سے پہلے کہ وہ چیز ویریفائی ہو سکے اور اس بندے کو خود نہیں پتہ ہوتا اور باقی سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اسی کو تو وائرالٹی کہتے ہیں. اچھا، وائرل ہو جانا، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی اوتھینٹک انفارمیشن یا وداؤٹ اینی ویریفیکیشن. آپ نے ایک بات سنی اور وہ جو ہے نا وہ آپ نے اگلے بندے سے کی، اس نے اگلے سے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں ایک بندے کو اگر آپ نے ایک چیز بتا دیا نا، اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ بالکل ایشور ہو جائیں کہ وہ بات پورے کے پوری جو ہے نا وہ ورک پلیس پہ، آفس میں، آرگنائزیشن میں پھیلے گی ہی. کیونکہ ایک بندے کو پتہ چلی ہے تو اٹ مینس کہ پوری کی پوری آرگنائزیشن کو بات پتہ چل گئی ہے. یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس بندے کے بارے میں بات ہے کیا وہ اس نے کی ہے، کیا وہ اس نے اپنے بارے میں بتایا ہے. ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں لڑکی کی جو ہے نا وہ انگیجمنٹ ہو گئی اور اس نے بتایا. آپ نے پہلے اس سے پوچھا، آپ نے اس سے کنفرمیشن لیا کہ آیا یہ چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بغیر اوتھینٹیکیشن کے، بغیر ویریفیکیشن کے جب آپ ایک چیز کو جو ہے نا وہ بڑھا چڑھا کے ایگزیجوریٹ کر کے جو ہے نا وہ آگے بتاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس چیز میں کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی، اگر ہم دیکھیں تو سچائی نہیں ہوتی، کچھ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں وہ بات ہے اس بندے سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر کے اس سے ویریفائی کروا جائے کہ اگر تو بہت ضروری ہے، اگر تو بہت ضروری ہے، ادروائز گاسپس آر گاسپس. ٹھیک ہے سر، میری پرسنل لائف ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو ڈسکس کریں، میں کیا کروں؟ اس کا حل یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ اس سے جا کے بات کریں، اور اس سے اس طرح سے بات کریں کہ میرا تو آپ کے بارے میں اچھا خیال تھا، آپ کا امیج اچھا تھا، تو یہ جو بات ہو رہی ہے میں نے سنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ واقعی اگر اس کی بات میں سچائی ہے اس گوسم میں تو آپ اسے قبول کر لیں. یہ ذرا سخت بات ہے اور اسے قبول کر لیں، اس کے مطابق چلیں، آپ کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اگر اس میں صداقت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو روکیں. دوسرا یہ ہے کہ جو شخص آپ سے آ کے، ایک تھرڈ پرسن آ کے بات کرتا ہے کسی سلسلے میں، گوسپ کرتا ہے، تو اس کے 2-3 مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی الائنس بنا رہا ہے، آپ کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو اسکیپ گوڈ بنانا چاہتا ہے، آپ کو ایک قربانی کا بکرا خام خواہ. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی حل یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے آگے سرگوشی کرتا ہے یا آفس میں بات کرتا ہے تو آپ اس سے اول تو پہلے تو چلو رجسٹ نہ کریں، اس میں دیکھ لیں کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اس سے نیکسٹ یہ ہے کہ آپ وہ بات جو ہے انڈائریکٹلی کہہ دیں کہ جی نہیں، میں جو ہے نا کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی چاہیے. پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس محفل سے اٹھ کے چلے جائیں یا کہیں مجھے کام ہے، مجھے اپنا کام ختم کرنا ہے. پھر چوتھا یہ ہے کہ وہ جو بات ہے آفس میں، آرگنائزیشن میں جو آپ کو وہ بتا رہا ہے بندہ، بتا دی جائے کہ جی فلاں بندہ ایسے ایسے فلاں کے بارے میں بات کرتا پھر رہا ہے، تو اس کا کیا ریزن ہے، تاکہ اجتماعی طور پر اس کا حل کیا جائے. تو یہ اس کے چھوٹے چھوٹے حل ہیں. اور وہ غلط فہمیاں تبھی پیدا ہوتی ہیں کہ اگر آپ ڈائریکٹلی کسی سے بات نہ کریں. تو اس پہ اسی لیے کہتے ہیں کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، پھر صورتحال مختلف ہوتی. کیا بات ہے. سیم کویسچن ان کانٹیکسٹ آف سوشل میڈیا.
سوشل میڈیا کو اگر ہم پازیٹیو لیتے ہیں تو اٹ از اے ویری Gossips. گڈ تھنگ گوسپس کے حوالے سے ہی. اور اگر ہم اس کو نیگیٹیو لیتے ہیں تو اس سے زیادہ کوئی جو ہے نا وہ ایول یا ڈیول چیز ہمارے پاس نہیں ہے. گوسپس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو گوسپس ٹھیک ہے, اس میں ہم ایک چیز جو ہے نا وہ اپلائی کرتے ہیں, وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس تھنک رول. اس میں جو تھنک ہے وہ اس چیز کا جو ہے نا وہ ایکرونیم ہے کہ تھنک لائک ٹی. ٹی میں آپ دیکھیں کہ از اٹ ٹرو, ایچ لائک ہیلپ فل, کیا یہ چیز آپ کے لیے ہیلپ فل تھا جو آپ نے گوسپ سنا ہے یا اگلے بندے کے بارے میں آپ نے کیا ہے. آئی فار انسپائرنگ, ہیز اٹ انسپائرڈ دا پیپل یا آڈینس جتنے بھی ہمارے پاس ہے. اینڈ فار نیسیسری, کیا یہ چیز ضروری تھی کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیا ہے. اور کے فار کے جو ہے نا واز اٹ کائنڈ, ٹھیک ہے, کیا یہ چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ یہ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے, یا جو ہے نا وہ آڈینس کے لیے جو ہے نا وہ یہ اسٹرانگ قسم کا آپ کو اوپینین یا جو ہے نا وہ کوئی بھی انفارمیشن دے سکتی ہے. اگر تو آپ کا تھنک رول جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے تو اٹ از ویل اینڈ گڈ, اور اگر وہ تھنک رول اپلائی نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. تو آپ جب بھی سوشل میڈیا پہ گوسپس کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں یا گوسپ, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں بھی جو ہے نا وہ کچھ ایک دو ویڈیوز ایسے بہت زیادہ وائرل ہوئی ہیں اینڈ پیپل ور گوسپنگ اباؤٹ دیٹ. گوسپ کر رہے تھے بٹ وہاں پہ تھنک رول کہیں پہ بھی اپلائی نہیں ہو رہا تھا, تو اس کا مطلب تھا کہ وہ گوسپ جو ہے وہ صرف اور صرف ویسٹیج آف ٹائم تھا. اور اگر وہاں پہ تھنک رول اپلائی ہوتا تو ڈیفینیٹلی آپ سوشل میڈیا کے تھرو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آج کل اچیو کر سکتے ہو. اچھا, سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو اب یہ بتائیں کہ یہ اسکرین شاٹ والی جو ایک آئیڈیالوجی بڑی عام ہو گئی ہے کہ آپ کی میری بات ہو رہی ہے, آپ نے اسکرین شاٹ لیا, چاہے وہ آدھی بات کا ہی لیا, آپ نے دوسرے بندے کو بھیج دیا, دیکھیں یہ مجھے تو یہ کہہ رہا تھا, آپ نے اپنی بات کاٹ دی. تو یہ اس طرح کا جو گوسپ ہے دوسرے کو بتا کے ہمیں کیوں تسکین ملتی ہے؟ اٹ از, سب سے پہلے تو ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اٹ از ان ایتھیکل. آپ نے اگر کسی کے ساتھ بھی تھرڈ پرسن کے ساتھ ٹو پرسنس کی کنورسیشن کو جو ہے نا اگر شیئر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس بندے سے پوچھیں کہ مے آئی شیئر دس کنورسیشن وتھ سم ون ایلس. اگر تو وہ آپ اس سے پوچھ رہے تو دیٹ از ویل اینڈ گڈ. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے نا میڈم, کون پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتے ہیں لوگ, پوچھتے ہیں, میں پوچھتی ہوں لوگوں سے کہ جب بھی میں اگر کسی کا اسکرین شاٹ اپڈیٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم میں کیا کرتی ہوں کہ میں اپنے جو ہے نا وہ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ جو ہے نا وہ تو آپ ٹیسٹیمونیلز لگاتی ہوں گی. نہیں, میں ٹیسٹیمونیلس نہیں, میں رینڈم چیٹس بھی لگا دیتی ہوں اور میں پہلے پوچھتی ہوں کہ کیا میں یہ چیز کر دوں, ٹھیک ہے. تو آپ کے اندر اتنے زیادہ آئی گیس سوشل میڈیا کے ایتھکس ہونے چاہیے, جو ہم نے اپنی پریویس ایک ویڈیو میں بھی جو ہے نا وہ ڈسکس کیے تھے کہ سوشل میڈیا کے ایتھکس کیا ہیں. تو آپ کا سب سے پہلے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایتھیکل ہونا چاہیے, اور آپ کے اندر اتنی مورالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ دو بندوں کی بات تیسرے تک پہنچا رہے ہو وداؤٹ انفارمنگ دیم. سو ویئر آر یو اسٹینڈنگ. سب سے پہلے تو آپ اپنے کریکٹر پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ پھر تانک جھانک کر لے کہ آپ کہاں پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہو. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ڈیفینیٹلی آپ نے کیا کیا کہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان اپنی برائی کسی تیسرے بندے کے سامنے نہیں لے کے آئے گا, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کے ساتھ کوئی بری بات کروں گی اور آپ اس کے رسپانس میں مجھے جو ہے نا وہ آگے سے بات سنائیں گے, میں تیسرے بندے کو یہ کہوں گی کہ سہیل صاحب نے مجھے جو ہے نا وہ آگے سے بڑے روڈ قسم کا جواب دیا تھا, لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ سہیل صاحب کو میں نے پہلے موقع دیا تھا بات کرنے کا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آ کے آپ نے یعنی ہاف اسٹوری ہوتی ہے, ہاف اسٹوری ہے, آپ نے اپنی سائڈ کو کور کر لیا, اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو سائڈ پہ لے گئے اور اگلے بندے کو آپ نے برا بنا دیا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, سوشل میڈیا پہ گوسپس اور نیگیٹیوٹی کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ لوگ اس کو لائک نہ کریں گوسپ کو. لوگ تو کرتے ہیں, پھر کوئی حل نہیں ہے. نہیں, حل تو ہے. اچھا, پھر اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی سامنے لائے جائیں, پھر بتایا جائے. مثلاً اب دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ ایک گوسپ گرل ایک ڈرامہ چلتا رہا ہے امریکہ میں, ڈرامہ سیریز, ٹھیک ہے. تو گوسپ گرلز اور گوسپ آنٹیز تو زیادہ سنی ہیں, ویسے ہو سکتا ہے کہ گوسپ انکلز بھی ہوں. تو پھر ٹی وی پہ بلکہ ایک آ رہا تھا انٹرویو کہ ایک لڑکی نے ایک بنائی ہے ایپ, اس کا نام ہی رکھا ہے گوسپ گرل, کہ آپ واٹس ایپ یا فیس بک کے بجائے گوسپ گرل پہ آ کے تو وہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح گوسپ ٹائم بھی رکھ لیں, اور اگر پتہ چل جائے اور اس کے نیچے لکھ بھی دیں گوسپ ہے, تاکہ لوگ اسے انجوائے کر کے کسی سمجھ لیں کہ یہ بس خام کی مذاق کی بات ہے, یہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کنکلوڈنگ ریمارکس میری طرف سے یہ ہوں گے کہ جس طرح اشفاق احمد اور بانو قدسیہ صبح سویرے اٹھ کر اور انہوں نے ایک باکس رکھا تھا جس میں ان کے دوستوں کے نام اور تصاویر تھیں, اس میں سے کسی ایک کا نام وہ پک کرتے تھے اور اس کے بارے میں کوئی اچھی بات یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہمیں بھی
اسی چیز کی طرف آنا چاہیے کہ جب کسی کو دیکھیں تو اس کا کچھ اچھا رویہ یاد رکھیں، اس کی کوئی اچھی بات یاد کریں، تاکہ ہم پازیٹیوٹی کو دیکھنے کے عادی بن سکیں۔ ہم لوگ اتنے زیادہ نیگیٹو ہو چکے ہیں کہ دوسرے کو خوش دیکھ کر اداس ہم ہو جاتے ہیں۔ اس کا دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا مگر ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہم سے جو جڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، اور ہماری ذہنی صحت کا نقصان ہوتا ہے۔ امید ہے ہم مثبت رہیں گے، دوسروں کی طرف اچھی نظر سے دیکھیں گے، دوسروں کا اچھا سوچیں گے اور سب کے لیے اچھا کریں گے، تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر پازیٹیوٹی پروموٹ ہو۔ سہیل تاج کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔